مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنی طویل خاموشی توڑتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بحالی کے کیس کو عدلیہ کی آزادی کا کیس سمجھے اور عدلیہ پر دباؤ ڈال کر مرضی کے فیصلے لینے کا سلسلہ ختم کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے معزول جج شوکت عزیز صدیقی کے بارے میں کہا کہ انہیں سچ بولنے کی سزا نہ دی جائے، کیونکہ آج جس کٹہرے میں وہ کھڑے ہیں کل اسی کٹہرے میں دوسرے جج بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی جج انصاف کرنا چاہے، قانون کے راستے پر چلنا چاہے اور حق پر مبنی فیصلے دینا چاہے، وہ کل کو اسی کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ لہٰذا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیسز کو عدلیہ خود پر حملہ تصور کرے اور اسے چاہیے کہ بطور ادارہ جو بیرونی دباؤ آتے ہیں ان کو سختی سے روکے۔ مریم نواز نے کہا کہ جج حضرات شوکت عزیز صدیقی کی بات کو سنیں اور اسے وزن دیں، انہیں سچ بولنے کی سزا نہ دیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سچ بولنے کی سزا نہ دی جائے، کیونکہ آج اگر کٹہرے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کھڑے ہیں تو کل کوئی بھی جج جو انصاف کرنا چاہتا ہے، قانون کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے چاہتے ہیں، وہ سب جج کل کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے، اس کو عدلیہ کو اپنے اوپر حملہ تصور کیا جانا چاہیے اور عدلیہ کو چاہیے کہ ایز اے فریٹرنٹی جو ایکسٹرنل پریشرز آتے ہیں ان پر اس کو روکیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بات کو سنیں، اس کو ویٹیج دیں، ان کو سچ بولنے کی سزا نہ دیں۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ خفیہ طاقتوں کی جانب سے ججز کو پریشرائز کروا کر بلیک میلنگ، دھمکی اور دھونس سے جو فیصلے لیے جاتے ہیں وہ ججوں کے صاف کریئر پر دھبے ڈال دیتے ہیں اور عدلیہ کی ساکھ خراب کرتے ہیں۔ مریم نے کہا کہ آج جو سپریم جوڈیشل کونسل شوکت عزیز صدیقی کا کیس سن رہی ہے، کل اس میں شامل ججوں کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ سکتا ہے اور سرینا عیسیٰ کی جگہ کسی اور جج کی بیٹی یا اہلیہ کی بھی باری آ سکتی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کی جگہ کل کوئی اور جج صاحب کھڑے ہوں گے اور سرینا عیسیٰ کی جگہ کسی اور جج صاحب کی بیٹی یا وائف یا بہن کھڑی ہوں گی، تو اس چیز کو اس وقت روکنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے متعلق سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ قومی اور بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے جتنی اس قسم کی خبریں سامنے آئی ہیں، ان سے حکومت پاکستان نے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ بات سچ ہے کہ آپ نے جو بھی ڈیل کی ہے، چاہے وہ گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے کی یا کسی کے آگے سرنڈر کیا ہے، جس طرح کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر یہاں بھی کوئی کمزوری دکھا کر آئے ہیں تو پارلیمان کے ذریعے قوم کو آگاہ کریں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ جتنی یہ انٹرنیشنل اور نیشنل پریس کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے جو بھی خبریں سامنے آئی ہیں، اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈینائی نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات شاید سچ ہے۔ جو بھی آپ نے ڈیل کی ہے، چاہے وہ آپ نے اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے کی ہے یا آپ نے کسی کے آگے سرنڈر کیا ہے ملک کی سوورینٹی پہ، جس طرح آپ نے کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا تھا، اگر آپ اس طرح کی کوئی کمزوری دکھا کر آئے ہیں تو پارلیمنٹ کے ذریعے قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا بلنڈر کیا ہے۔ مریم نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، ہمیں پہلے ہی بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اس لیے یہ چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ آپ اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے کیا سودا کر کے آئے ہیں، کیونکہ جاننا عوام کا حق ہے۔ بجٹ سے متعلق سوال کے جواب میں مریم نے کہا کہ پارٹی مشاورت کر رہی ہے اور بجٹ کے حوالے سے حکمت عملی شہباز شریف قوم کے سامنے لائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پری بجٹ سیمینار میں پی ایم ایل این نے پوری تیاری کے ساتھ حکومت کو بے نقاب کیا کہ یہ جھوٹ بول کر اعداد و شمار میں ہیر پھیر کر رہے ہیں، اس لیے پی ایم ایل این مہنگائی اور بدانتظامی سے پیچھے ہوئے عوام کی آواز بنے گی۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ مشاورت کر رہی ہے اور بجٹ کے ریلیٹڈ کیا اسٹریٹجی ہوگی وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب، وہ انشاءاللہ قوم کے سامنے اس کو جلد لے کے آئیں گے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ پری بجٹ سیمینار ہوا جس میں پی ایم ایل این پوری تیاری کے ساتھ ان کو ایکسپوز کیا، اور جو یہ بلنڈرز کر رہے ہیں اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور جو فگرز کو فج کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ پی ایم ایل این سامنے لے کے آئی ہے۔ تو پی ایم ایل این بالکل مہنگائی سے اور مس گورننس سے جو پسے ہوئے عوام ہیں ان کی آواز بنے گی اور ایک سیکنڈ بھی، ایک قدم بھی پیچھے اس میں نہیں ہٹے گی۔ پی ڈی ایم کی جانب سے استعفوں کی پیشکش کے بارے میں مریم نواز نے کہا کہ استعفوں کا فائدہ صرف اس وقت ہوتا جب پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں استعفے دے دیتی، ورنہ اگر تقسیم ہو کر استعفے دیے جاتے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا۔ استعفوں کا فائدہ صرف تب ہوتا جب تمام جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل تھیں وہ استعفیٰ دے دیتی،
वरना अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफे देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फ़ायदा के बजाय नुकसान होता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत को अगर किसी चीज़ से फ़ायदा हो सकता है तो वो उसकी कारकर्दगी है, जो इस हुकूमत में हमें नज़र नहीं आती। नाअहली, नालायकी और करप्शन उरूज पर है। मरियम ने कहा कि खारजा ताल्लुकात का धड़न तख्ता कर दिया गया है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को बेच दिया है। तो ये बताया जाए कि अपोजिशन के सर पर रखकर आप कब तक हुकूमत चलाएंगे? अगर आपने कारकर्दगी नहीं दिखानी तो इसकी कीमत आपको अदा करना पड़ेगी। मरियम नवाज ने कहा कि जब नवाज शरीफ को हुकूमत मिली तो पाकिस्तान को 22 घंटों की लोड शेडिंग का सामना था, लेकिन उन्होंने एक मरतबा भी नहीं कहा कि ये पिछली हुकूमत की नाअहली थी। वो आए, काम में जुट गए और 3 साल में रिकॉर्ड बिजली की पैदावार हुई और कारखाने लगाए और लोड शेडिंग को 0 पर लेकर आए। मरियम नवाज ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को लोड शेडिंग 0 पर मिली थी, लेकिन नालायकी, नाअहली और करप्शन का अंदाज़ा कर लें कि 0 लोड शेडिंग को दोबारा 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया। इसलिए अवाम को इस हुकूमत से छुटकारा चाहिए। इस हुकूमत की तरजीह सिर्फ नवाज शरीफ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।